السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تفخیم و ترقیق کی تیسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے 2 پارٹ ہمارے آ چکے ہیں۔ پہلے پارٹ میں پہلے حصہ میں الف اور لام کی تفخیم و ترقیق بیان کی گئی بڑے آسان انداز میں، اور پھر دوسرے حصہ میں را کی تفخیم جو ہے وہ بیان کی گئی۔ را کو موٹا کرنے کے جو قواعد ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی را کو باریک پڑھنے کے قواعد تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس سے پہلے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا ترویج کا سلسلہ ہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اس کے بعد مزید اس کو شیئر کیا کریں اپنے احباب میں، فیملی ممبرز میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہوں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور یہی وہ کتاب ہے جو کل کام آنے والی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ محبت کیجئے، دوستی لگائیے، اس کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ لیں جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے کہ را کن کن حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے، کون سے وہ قواعد ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے را کو ہم باریک پڑھتے ہیں یا را کو باریک پڑھنا چاہیے ان قواعد کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 کی بات کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ را کو باریک کرنے کا وہ کیا ہے کہ را کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے؟ زیر کو عربی زبان میں کسرہ بھی کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اگرچہ را مشدد ہو۔ مثال کے ساتھ بات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے رجالن، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو رجالن نہیں کریں گے، یہ غلط ہوگا، رجالن، رجالن، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال شرری، یہ را کے نیچے زیر ہے، فرق کیا ہے کہ یہ را بغیر مشدد ہے، شد کے بغیر ہے، اور یہ شد والی ہے۔ یہ را مشدد ہے اور زیر مکسور ہے، یعنی کہ زیر والی ہے، تو اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے ملانے کی صورت میں۔ من شر ما خلق۔ اچھا، اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو پھر یہ را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر شر، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ ملانے کی صورت میں را باریک پڑھی جائے گی، اس کی حرکت کا خیال جو ہے وہ ہم کریں گے جو کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو، را باریک پڑھی جائے گی۔ دوسرا قاعدہ را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو۔ را ساکن، ساکن جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے۔ تو را کے اوپر جزم ہو تو را کو بھی ساکن کہیں گے۔ تو کیا لکھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں فرعون، یہاں را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، لہذا اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ فرعون، یہاں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو زیر ہے وہ اصلی زیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات عارضی نہ ہو۔ دوسری بات کہ وہ اسی کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے؟ پہلے کلمہ میں نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ را ساکن کے بعد کوئی بھی موٹا حرف نہ ہو، یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔
ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پائی جائے گی، مثال کے طور پہ اگر را ساکن سے پہلے ایک عارضی کسرہ ہے تو پھر را موٹی ہوگی، جیسا کہ ہم را کی تفخیم کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے والے جو ہے وہ کلمہ میں، یعنی کہ اس سے پہلا جو کلمہ ہے اس کا آخری حرف اس پہ زیر ہے تو پھر بھی را موٹی ہوگی۔ اور اسی طرح را ساکن کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور را ساکن سے پہلے زیر ہو پھر بھی را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، اسی کلمہ میں ہو، اور ما بعد کوئی بھی حرف مستعلیہ میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے مثال ہے فرعون۔ دوسری مثال یہ دیکھیں، یہ اصل میں مقتدرین ہے، ٹھیک ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرین، جب ہم یہاں وقف کر دیں گے نا، وقف کر دیں گے تو یہ والی جو ہے وہ حالت کیفیت پیدا ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں بھی یہ را باریک ہو رہی ہے، نیچے زیریں ہیں، لیکن جب وقف کریں گے تو یہ والی کیفیت پیدا ہوگی، مقتدر مقتدر، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں، را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زیر ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، پہلی مثال یہ ہے حجرین، را باریک پڑھی جائے گی ملانے کی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، آگے ہم ملاتے ہیں تو رین پڑھا جائے گا۔ اچھا، اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو یہ را ساکن ہو جائے گی۔ جب را ساکن ہے تو ما قبل بھی ساکن ہے، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ٹھیک ہے، اس کو حجر ایسے پڑھنا غلط ہوگا۔ دوسری مثال السحر، ٹھیک ہے، بہ السحر، جب ہم یہاں وقف کر دیں گے تو یہ را ساکن ہو جائے گی، ما قبل بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ اگر ہم یہاں اس کو ملا کے پڑھتے ہیں نا تو پھر اس را کے اوپر جو حرکت ہے اس کا خیال رکھ کے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پھر یہ قاعدہ ہوگا ملانے کی صورت میں، لیکن وقف کی صورت میں یہ والا قاعدہ بن جائے گا، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، بہ السحر۔ اچھا جی، قاعدہ نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ مثال کے ساتھ میں بات کو واضح کرتا ہوں، دیکھیں خیرن، مثال آپ کے سامنے ہے، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ را موٹی ہوگی، کیونکہ را کے اوپر پیشے ہیں، پیش ہو یا 2 پیشے ہوں، ٹھیک ہے، زبر ہو یا 2 زبریں ہوں، را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو یہ را ساکن ہو جائے گی، را جب ساکن ہو جائے گی تو اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، صرف آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہ دوسرا قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم نے تفخیم کے باب میں پڑھا تھا، اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ را ساکن سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ بظاہر ہمیں یہ را موٹی محسوس ہو رہی ہے اس قاعدے کے مطابق، لیکن یہ اس کا قاعدہ الگ ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یا ساکن، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی حرکت کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا، صرف را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گئی ہے تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ خیر، را کو باریک کر دیں گے، خیر، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 5 را کی ترقیق کے حوالے سے، را کو باریک کرنے کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ را ممالہ، یعنی وہ را جس پہ امالہ کیا جائے۔ اچھا، اب امالہ کیا ہے؟ امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاح تجوید میں الف کو یا اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بات کو میں واضح کرتا ہوں، یہ
ایک مثال ہے روایت حفظ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، قرآن مجید جو آپ ہمارے چینل پہ سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر صرف ایک ہی مثال ہے جو کہ سورۃ ہود کے اندر 12ویں پارے کے اندر آتی ہے، وَقَالَوْ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا۔ اب یہ مجریہا جیسے کہ لکھنے کا انداز جو ہے وہ اسی طرح ہے، را کے نیچے کھڑی زیر پڑی ہوئی ہے، تو پڑھنے والے اس کو مجریہا ہی پڑھیں گے، یعنی جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یہاں امالہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہم میرے کہتے ہیں نا، میرے کی جو را ہوتی ہے میرے، ایسے ہی مجریہا، میرے، ہمارے کی جو را ہوتی ہے، رے کا جو سانچہ ہے یا ڈائی ہے، اس کے مطابق اس کو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کی، ٹھیک ہے، مجریہا۔ تو کیا قاعدہ ہے نمبر 5 کہ رائے ممالہ، یہ رائے ممالہ ہے، یعنی کہ اس پہ امالہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صرف ایک ہی مثال ہے پورے قرآن مجید میں روایت حفظ کی جو ہے وہ روایت کے اندر، ٹھیک ہے، حفظ کی روایت میں صرف ایک ہی مثال ہے۔ اچھا، اس کو ہم مجریہا پڑھیں گے، مجریہا، اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں 6 جو ہے وہ قاعدہ را کو باریک کرنے کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ رائے مرامہ مکسورہ، جس را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ مرامہ اس کو ہم جو ہے وہ سمجھائے ہیں را کی تفخیم کے اندر، اس میں بھی آپ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں۔ مرامہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، ایسی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، اور جو ہے روم کے ساتھ وقف جو ہے یا تو پیش پہ ہوتا ہے یا زیر پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے مکسورہ۔ تو کسرہ جیسے پہلے میں نے بتایا ہے زیر کو کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسورہ یا مکسور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکسورہ۔ رائے مرامہ مکسورہ، جس را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے وہ بھی را باریک ہوتی ہے۔ مثال کے ساتھ بات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ذی ذکری، یہ را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم اگر وقف کرتے ہیں بالروم، روم کے ساتھ وقف کرتے ہیں تو یہ جو زیر ہے اس کا کچھ حصہ پڑا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ صرف قریب بیٹھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ یہاں وقف بالروم کیا گیا ہے، یا بڑے ہی دھیان کے ساتھ جو سن رہا ہے تلاوت قرآن اس کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ذی ذکری، دیکھیں ذی ذکری۔ اب یہاں را کو میں نے ری، یہ اصل اس کی حرکت ہے ری، تو میں نے ری اصل حرکت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، ذی ذکری، اور بہت ہی یعنی کہ ہلکا سا جو ہے محسوس ہوا ہے، جو قریب بیٹھنے والے ہیں ان کو، جو دور ہیں ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم یہاں وقف بالروم کرتے ہیں اور یہ را کسرہ والی ہے، یہ کسرہ ہے، زیر ہے، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور کسرہ والے حرف کو مکسور کہتے ہیں یا مکسورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ را مکسورہ ہے، اور مرامہ یعنی کہ وقف بالروم کیا جا رہا ہے، ایسی را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے یہ سلسلہ، اس طرح بہت کم صرف سمجھانے کے لیے، یا اہل فن، اہل علم، قراء کرام صرف جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اس کو کرتے ہیں یا کبھی کبھار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بقیہ جو پانچواں بھی صرف ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 4 قاعدے ہیں را کو باریک کرنے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو امید ہے کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ را کو باریک کرنے کے حوالے سے جو قواعد ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو اس سلسلہ کی ویڈیو آئے گی وہ مختلف فیہ راعات ہوں گی، ایسی راعات جن کو موٹا بھی پڑھا جا سکتا ہے، باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے، کن کن صورتوں میں باریک پڑھا جا سکتا ہے، کون سی وہ رائے ہیں، وہ ساری انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کا سچا خادم بنائے، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے،
ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا اور صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.